اترا 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 اے روح پاک اترا۔ جے مسیح ہر شے مسیح اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، جیسا کہ خداوند یسوع ناصری نے صلیبی موت کے اس وقت صلیب پہ یہ کہا کہ تمام ہوا، اور یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی، اور جب تمام ہوا تو سارے نوشتے پورے ہوئے، اور ہر وہ کام جو باپ نے بیٹے کو اس زمین پہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس نے پورا کیا۔ اور ایسے ہی خداوند نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور سب کاموں کو میرے نام کی خوشخبری دو، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور بشارت کا کام ناظرین یوں ہی چلتا رہے گا۔ خداوند اپنے خادموں کو ایسے ہی شعلہ بیانی عطا کرتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں پاسٹر آصف مل مبشر انجیل، اور خداوند کی خدمت میں نوجوانی ہی میں خداوند نے انہیں بہت استعمال کیا، بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ رہے، اور آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی خداوند کے کلام کو بانٹیں گے۔ جے مسیح ہر شے مسیح۔ جی آصف صاحب شو میں گڈ مارننگ۔ ہاں جی، گڈ مارننگ اشرف بھائی، بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں مجھے موقع دیا آج کہ خداوند کا کلام پیش کروں۔ تو آج ہم خداوند کا کلام جو ہے اس کو کووننٹ کے حوالے سے، خداوند کے عہود جو ہیں، عہد جو ہیں، ان کے حوالے سے دیکھیں گے، کیونکہ جو خداوند کا عہد ہے وہ بہت امپورٹنٹ۔ گاڈ از اے گاڈ آف کووننٹ، خدا جو ہے عہد کا خدا ہے۔ تو ہم متواتر بائبل مقدس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک تھیم ہے یہ مسلسل چلتا ہے، اور خدا نے مختلف اپنے لوگوں کے ساتھ عہد باندھے۔ اور بائبل کو جیسے بائبل ایک اگر ایک کمرہ ہے یا ایک مسٹری ہے، تو اس کو کھولنے کی جو کنجی ہے ہمارے پاس، جو ایک چابی ہے، وہ کووننٹ ہے۔ اگر آپ خدا کو اس کے کووننٹس کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ ضرور سمجھ پائیں گے کہ خدا جو ہے وہ ایک کووننٹ کا خدا ہے، اور پھر آپ اس کے سارے میسج کو یعنی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ایک دو چیپٹرز یا آیات کی بات یا ایک دو انبیاء کی کتابوں کی بات نہیں، ایز اے ہول بائبل مقدس کا جو میسج ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام سے بہت سارے ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ برکت پائیں گے، اور بائبل کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے میں انہیں مدد ملے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیٹرن جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ خدا کا اپنے لوگوں کے ساتھ عہد کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جو عہد ہے اس کا ایک میڈیٹر ہوتا ہے۔ خدا ایک میڈیٹر چنتا ہے، اس کو جو درمیانی جس کو کہہ لیں، وچولا جسے کہہ لیں پنجابی میں، کہ اس وچولے کے ذریعے، درمیانی کے ذریعے، اس میڈیٹر کے ذریعے خدا جو ہے اس کو درمیانی بنا کے تو اپنے لوگوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ وہ عہد جو ہے وہ باندھتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ اس عہد کو ماننے کے وجہ سے چند ایک پرومسز ہیں جو خدا کرتا ہے کہ اگر یہ میرے عہد کو آپ لوگ مانیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے تو یہ آپ کو برکات ملیں گی، اور وہ کچھ کنڈیشنز ایسی ساتھ میں اٹیچ کرتا ہے کہ اگر آپ وہ کنڈیشنز ہیں ان کو فالو نہ کریں گے، میرے عہد کو توڑیں گے، تو یہ تم پہ لعنتیں ہوں گی، یہ کرسز ہوں گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ایک سائن خدا دیتا ہے، ایک نشان دیتا ہے جس کے ذریعے اس عہد کو پھر یاد رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اینڈ رزلٹ ہے، جو کہ اس خدا کے لوگ جب اس عہد کو ساتھ چلتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، بڑا خوبصورت آج کا ٹاپک ہے۔ خداوند کے وعدے جو ہیں وہ صداقت پہ مبنی ہیں، اور خداوند انسان نہیں جو جھوٹ بولے، اور خداوند کا کلام یہ جو زندہ کلام ہے جو بدلا نہیں، یہ زندگیوں کو بدلتا ہے، نہ صرف میری اور آپ کی، بلکہ اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ اور آئیے ان برکات کو خداوند کے کلام کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جی سر۔ ہاں جی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم 5-6 خدا کے جو مختلف عہد ہیں، کووننٹس ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ بار بار خدا ایک ذکر کرتا ہے کہ میرا ایک ابدی عہد ہوگا،
ایک ایور لاسٹنگ کووننٹ ہوگا۔ اب ایور لاسٹنگ کووننٹ کا الف سے یہ تک بائبل کے شروع سے لے کے آخر تک بار بار ذکر آنے کا مقصد یہ ہے، اس کے دو امپلیکیشنز ہیں کہ اس سے پہلے جتنے خدا یہ عہد باندھ رہا ہے یہ ابدی نہیں ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہیں، یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہیں، کیونکہ جب ابدی عہد آئے گا تو اس وقت یہ عہد جو ہیں خدا کے اس عہد کے اندر ضم ہو جائیں گے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ابدی عہد آ جائے گا تو اس کے بعد اس کی دوسری امپلیکیشن یہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور عہد کی گنجائش موجود نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اگر اس ابدی عہد کے بعد بھی خدا کوئی اور عہد بھیجتا ہے تو پھر وہ ابدی عہد اس کو کہنے کی یا ابدی عہد دینے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ابدی عہد کا مطلب ہے کہ جب ابدی ایور لاسٹنگ کووننٹ ابدی عہد آتا ہے تو اس کے بعد کسی اور عہد کی ہمیں ضرورت انسانیت کو نہیں رہے گی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو کووننٹ ہے، خدا کا جو سب سے پہلا جو عہد ہے وہ ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب اس کی 26 آیت سے اگر ہم باب کے آخر تک اور پھر اس کے دوسرے باب کی دوسری اور تیسری آیت تک پڑھیں اس کو تو پھر ہمیں واضح ہوتا ہے۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، یہ صفحہ نمبر 5 خداوند کے کلام میں ملے گا آپ کو، اور اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ لکھا ہے۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانت بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جاندار پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کی معمور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ یہ باب کے آخر تک، ہاں جی، باب کے آخر تک۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگتے ہیں اور جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ جی ہاں جی، بلکہ دوسرے آیت کی میں پہلی 3 آیتیں بھی پڑھوں گا۔ آج لکھا ہے کہ سو آسمان اور زمین ان کا کل لشکر بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ اب عزیزو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا کووننٹ ہے اس کا میڈیٹر جو ہے، جو ہم دیکھتے ہیں جس کا درمیانی جو ہے یا وچولہ جو ہے وہ آدم ہے۔ آدم کے ذریعے سے اور آدم کے ساتھ خدا یہ جو کووننٹ ہے، یہ عہد ہے، وہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو خدا نے برکات جو اس کے ساتھ لگائی ہیں وہ ہم پہلے باب کی 27 اور 28 آیت میں ہم نے انہیں دیکھا کہ یہاں پہ لکھا ہے، اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور زمین کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہے تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہیں۔ تو یہ ساری برکات جو ہے خدا اس عہد کے نتیجے میں انہیں پرومس کر رہا ہے کہ یہ جو میں عہد تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے یہ ساری برکات جو ہیں یہ تمہیں ملیں گی اگر تم میرے ساتھ یہ قائم رہو۔ آمین۔ لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی ہے۔ اگر ہم دوسرے باب کی 17 آیت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں وہ کنڈیشن نظر آئے گی۔ وہاں پہ لکھا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ ہاں جی، اس میں انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ یہ جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس میں سے آپ لوگوں نے نہیں کھانا، اور ساتھ میں لعنت جو ہے، یہ کرس جو ہے اس کے ساتھ لگائی ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے اور میرے کلام کے ساتھ نہیں چلتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جس دن آپ کھائیں گے وہ مریں گے۔ موت کیا ہے عزیزو؟ خدا سے دوری، خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جانا۔ زندگی کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ہمیشہ کا ہمارا رشتہ جڑا ہونا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کے ساتھ جو کرس تھی وہ موت تھی۔ اس کے بعد ایک سائن جو تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کو اس عہد کو ریممبر کرنے کا، اس کو یادگاری کے طور پہ وہ تاکہ آدم یاد رکھے کہ خدا نے ایک عہد کیا تھا، وہ سائن جو ہے ہمیں دوسرے باب کی 3 آیت میں ملتا ہے کہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے